إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر وقال الله سبحانه وتعالى له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم وقال الله سبحانه وتعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وكأي من دابة لا تحمل رزقها اور زمین پر چلنے والے کتنے جانور ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھائے پھرتے اللہ یرزقھا و ایاکم اللہ تعالی انہیں بھی اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر اللہ ذوالجلال اپنے بندوں میں جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے بھائیو دوستو بزرگو قابل احترام خواتین اسلام آج ہمارے اس ماحول میں اکثر یہ شکایت کی جاتی ہے کہ رزق کی کمی ہے رزق میں برکت نہیں حالانکہ رزق میں برکت کی دعا انسان کو ہر وقت کرنی چاہیے آپ دعائے قنوت میں دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو جو دعائے قنوت سے سکھلائی اس میں یہ بھی دعا تھی وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ یا اللہ جو کچھ مجھے عطا فرما اس میں برکت عطا فرما لیکن آج کل اکثر
ہم بے برکتی کا شکار ہیں، کماتے بہت ہیں، جیسے آتا ہے نکل جاتا ہے، مہینے میں اخراجات بڑھ جاتے ہیں، قرضہ چڑھ جاتا ہے۔ اب وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ ذوالجلال رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں؟ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے او بھائی اگر دین پر چلیں گے تو ہم دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتے، دین پر چلیں گے تو پھر ہمیں جو عام حالات میں ہم کام کرتے ہیں وہ نہیں کر سکیں گے۔ کیا کام کرتے ہیں؟ سودا بیچتے وقت جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں کھانا، دین تو اسے منع کرتا ہے۔ عموماً یا بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دین پر چلنا اس دور میں ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رزق دینے والا اللہ ذوالجلال ہے، جس کو چاہے جتنا دے، جس کو چاہے کم دے، جس کو چاہے زیادہ دے۔ اور پھر اللہ ذوالجلال نے اس کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے، فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ فرمایا اگر اللہ ذوالجلال بندوں کو وافر رزق عطا فرما دیتا تو یہ زمین پر سرکشی کر دے، ادم مچا دیتے، مگر اللہ ایک اندازے کے ساتھ رزق دیتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کو کتنی ضرورت ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے میرے بھائیوں، دوستوں، میرا اور آپ سب کا اس بات پر ایمان ہے اور یہ حقیقت ہے کہ یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے۔ یہاں جو بھی آیا اگر اللہ کسی کو رزق زیادہ دیتا ہے اس کو بھی آزماتا ہے، جس کو کم دیتا ہے اس کو بھی آزماتا ہے۔ اور ہماری منزل یہ دنیا نہیں ہے، ہماری منزل جنت ہے۔ ہم نے یہاں رہ کے، یہ عارضی ہے، یہاں کا مستقل اقامہ نہیں ہے، پتہ نہیں کتنا کسی کا اقامہ ہو، پھر اللہ ذوالجلال کے پاس چلے جانا ہے۔ اور رزق دینے والا اللہ ذوالجلال ہے۔ مالک فرماتے ہیں یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، اے میرے بندو تم سارے بھوکے ہو مگر جس کو میں کھلاؤں، فرمایا لہذا مجھ سے ہی تم کھانا طلب کیا کرو۔ اللہ ذوالجلال سے ہر چیز طلب کرنی چاہیے۔ اور اللہ ذوالجلال کے خزانے کتنے ہیں؟ فرمایا جن اور انسان ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فآتیت کل انسان مسألتہ، فرمایا سارے انسان پہلے اور پچھلے ایک میدان میں جن اور انسان اکٹھے ہو جائیں، ہر شخص اپنے دل کی پسند کے مطابق جو چاہے مجھ سے مانگے۔ اگر کوئی یہ چاہے یا اللہ مجھے جاپان سے لے کے امریکہ تک کی حکومت دے دے، اللہ فرماتے ہیں میں سب کو اس کے دل کی خواہش کے مطابق دے دوں۔ فرمایا میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی، ما نقص ذلک مما عندی الا کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکال لیا جائے اس کے ساتھ کتنا پانی آتا ہے، فرمایا میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ یہ مالک کے خزانے ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال نے بندوں کو اپنی حکمت کے مطابق رزق دیا ہے، لیکن ساتھ ہی بتلا دیا اگر تم مجھ سے رزق مانگو اور جو میں نے اسباب بنائے ہیں ان کو اختیار کرو تو میں تمہارے رزق میں بھی برکتیں عطا فرما دوں گا۔ اور رزق میں اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا سوال
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کیا کرتے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، یا اللہ مجھے دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما، دنیا کی خیر عطا فرما، دنیا میں رزق عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں بندہ اللہ ذوالجلال سے اس دعا کے اندر طلب کر سکتا ہے، اور آخرت کی نعمتیں رب کریم قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کی سختیوں سے بچا، کہ حشر کی ندامتوں سے بچا، اور جنت الفردوس عطا فرما، اللہ اپنا دیدار نصیب فرما، یہ آخرت کی نعمتیں ہیں۔ لہذا میرے بھائیو دوستو، انسان اللہ ذوالجلال سے ہی مانگے، اور جو اسباب ان چیزوں کے اللہ ذوالجلال نے بنائے ہیں ان کو اختیار کرے۔ میں اختصار کے طور پر عرض کروں گا، سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کی اللہ ذوالجلال سے معافی مانگے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے، رزق میں زندگی میں سختیاں آ جاتی ہیں، لیکن بندہ اللہ سے معافیاں مانگتا ہے، مالک خوش ہو جاتے ہیں، اور توبہ کرنے کی علماء نے 4 شرطیں لکھی ہیں۔ سب سے پہلی شرط اس گناہ کو چھوڑ دے، دوسری شرط اس گناہ پر افسوس کا اظہار کرے، نادم ہو، اور تیسری شرط آئندہ سے وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے تو اپنے بندوں کے حقوق ادا کرے، کسی کا لینا دینا ہے اس سے معاملہ صاف کرے، کسی پر تہمت لگائی ہے اس سے بھی معافی مانگے۔ جب یہ 4 شرطیں پوری ہو جائیں گی تو پھر فرمایا اللہ ذوالجلال بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اے میری قوم، اپنے رب سے معافیاں مانگو، گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں پر افسوس کا اظہار کرو، گناہوں پر اصرار نہ کرو، تو پھر تمہیں اللہ کا ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے؟ فرمایا اللہ ذوالجلال یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارش نازل فرمائیں گے، قحط سالی ختم ہو جائے گی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہارے مالوں میں بھی برکتیں کر دیں گے، مالوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور اللہ تمہیں اولاد بھی عطا فرما دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے باغوں کے اندر نہریں جاری ہو جائیں گی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس 4 بندے آتے ہیں، ایک آ کر شکایت کرتا ہے حضرت جی تنگ دستہ قحط سالی ہو گئی، دوسرے نے کہا تنگ دستی ہو گئی، تیسرے نے کہا جی دعا فرمائیں اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے، چوتھے نے کہا خشک سالی ہو گئی۔ سب کو یہی وظیفہ بتلایا، فرمایا جاؤ اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ شاگرد پاس تھا، حضرت جی بیماریاں اور تکلیفیں علیحدہ علیحدہ ہیں، علاج سب کا ایک ہے۔ فرمایا یہی عید پڑھ کر سنائی کہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں تم گناہوں کو چھوڑ دو میں تمہارے برکتیں عطا فرما دوں گا، مال جان اولاد میں برکتیں عطا فرما دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکثر استغفارا، جو بندہ کثرت سے استغفار کرے، صرف زبانی نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے اللہ ذوالجلال سے گناہوں کی معافی بھی مانگے اور توبہ استغفار توبہ کرے، فرمایا کثرت سے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، اللہ ذوالجلال اس کے لیے ہر مصیبت سے نکلنے کے راستے بنا دیتے ہیں، ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور وہاں سے رزق دیتے ہیں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، مگر شرط یہ ہے کہ مالک کے ساتھ صلح کر لے، گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات اللہ کا خوف تقوی اختیار کرے،
اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، ممنوع باتوں کو چھوڑ دینا، اور میرے بھائیوں اس کی تکمیل کے لیے کچھ جائز امور کو بھی ترک کر دینا۔ یہ اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ، ہر حال میں ہر کام کرنے سے پہلے سوچے اس میں میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے۔ جب یہ حالت ہو جائے گی تو پھر اللہ کا وعدہ ہے، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا جو بندہ اللہ سے ڈر جائے، ہر مشکل سے نکلنے کے راستے اللہ بنا دیتے ہیں اور اس کو رزق وہاں سے دیتے ہیں، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اس پر ہمیں یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر یہ بستیوں والے اللہ پر ایمان لے آئیں، اللہ پر ایمان لے آئیں، اللہ کی توحید میں شرک بھی نہ کریں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کریں، فرمایا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم زمین سے بھی ان کے لیے خزانے نکال دیں اور آسمان سے بھی اللہ ذوالجلال برکتیں نازل فرما دیں۔ مگر ان کا حال کیا ہے؟ فرمایا ولٰکن کذبوا، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، نافرمانیاں کی، سرکشی کی۔ ہم نے کہا تھا حلال کھاؤ، انہوں نے کہا سود کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب انہوں نے ہمارے حکموں کو سے انکار کر دیا، حکموں کو توڑ دیا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے اعمال کی وجہ سے ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ اور دنیا اور اس فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد۔ تو میرے بھائیو دوستو، تقویٰ کا یہ تقاضا ہے بندہ حلال کھائے، کمائے حلال بھی، اور اپنے زیر کفالت لوگوں کو حلال کھلائے، اور حرام کمائی کے تمام ذرائع سے اجتناب کرے، تو پھر اللہ کی برکت آتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص حلال حرام میں تمیز ہی نہیں کرتا تو اللہ برکتیں بھی اٹھا لیتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ رشوت لیتے ہیں، دیتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہیں، قرضہ لے کر سود لیتے ہیں، اور میرے بھائیوں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں قرضہ لے کر واپس نہیں کرتے، نیت یہ ہوتی ہے اب لے لیا واپس نہیں کرنا۔ اسی طرح کچھ لوگ لین دین کے معاملے میں جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، فراڈ دھوکہ کرتے ہیں، ماپ تول میں کمی کرتے ہیں، اشیاء خوردنی میں ملاوٹ کرتے ہیں، پھر اللہ کی برکتیں کہاں آئیں گی؟ جب بندہ ایک یہ کام کرے گا اللہ ذوالجلال برکتیں بھی اٹھا لیتا ہے، پھر سارا دن محنت کرتا رہتا ہے لیکن ملتا کچھ بھی نہیں، جو آیا وہ فوراً ہاتھوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہاں نکل گیا۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، رزق میں برکت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرے، کیونکہ یہ مبارک کتاب ہے جو اللہ کے ساتھ تعلق بنا لیتا ہے، پھر اللہ ذوالجلال اس کی زندگی میں بھی برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ہر حال میں بندہ اللہ کا شکر کرے، تھوڑا رزق ہو پھر بھی شکر کرے، اور زیادہ ہو تو پھر بھی شکر کرے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا یاد رکھو تیرے رب نے خبردار کیا اگر شکر گزار بنو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، تو برکتیں کر دوں گا، اور فرمایا اگر تم نے نہ شکری کی تو یاد رکھو میری سزا بڑی سخت ہے۔ اس لیے بھائیو رزق کے معاملے میں حضرت نے فرمایا اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھا کرو، تمہارے پاس اگر نوکری ہے ان کو دیکھو جن کے پاس نوکری نہیں ہے، تمہارے پاس مال ہے ان کو دیکھو جو کچے مکانوں میں رہتے ہیں اور آج ان کے مکان بھی سیلاب میں ختم ہو چکے ہیں۔ جب نیچے کی طرف دیکھو گے اللہ کا شکر کرو گے
اور اگر دیکھو کہ فلاں کے پاس اتنے محل ہیں، اتنی کوٹھیاں ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو رب کی ناشکری ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو اپنے سے کم تر دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھنا چاہیے، اور دین کے معاملے میں اپنے سے زیادہ اعلیٰ متقی اور صالح لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ اور یاد رکھنا چاہیے، کسی مومن کو، کسی مسلمان کو ہلکا نہیں جاننا چاہیے، پتہ نہیں اللہ کے ہاں اس کا کتنا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، رزق میں اسباب، رزق میں برکت کے اسباب میں ایک بڑا سبب اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ پر اعتماد کرنا ہے۔ اور توکل کیا ہے کہ ہر معاملے میں بندہ اللہ پر ہی بھروسہ کرے، اللہ پر ہی اعتماد کرے، لیکن اس کام کے جو اسباب اللہ ذوالجلال نے بنائے ہیں ان کو اختیار کرے۔ اسباب اختیار کرنے چاہیے، لیکن اسباب پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اعتماد اللہ ذوالجلال پر کرنا چاہیے۔ وہ چاہے تو اس سبب میں برکت فرمائے اور چاہے تو برکت نہ فرمائے، لیکن اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ فرمایا اگر تم اللہ پر یقین اور اعتماد کر لو جس طرح کرنا چاہیے، اللہ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے جیسے اللہ پرندوں کو دیتا ہے۔ تم دیکھتے ہو صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرا ہوا لے کر واپس آتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اعتماد اور توکل جیسا میں عرض کیا، بعض لوگ کہتے ہیں اور جی میں گھر بیٹھ گیا ہوں اب توکل کرتا ہوں اللہ مجھے رزق دے گا۔ میرے بھائیو یہ توکل کے خلاف چیز ہے، کیونکہ صحابہ کرام سب سے زیادہ اللہ پر توکل کرتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ محنت بھی کرتے، تجارت بھی کرتے اور اپنے کھیتوں میں بھی کام کرتے۔ اس لیے انسان کو جو اسباب اللہ نے بنائے ہیں ان میں سعی اور کوشش کرنی چاہیے اور اعتماد اللہ ذوالجلال پر کرنا چاہیے۔ اسی طرح رزق کے اسباب میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین مجھے اور آپ کو اپنی ذات پر اس طرح اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ ربی وسلام علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا واملا یدک رزقا۔ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، فرمایا اے میرے بندے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دیں۔ عبادت سے فارغ ہونے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہے، بلکہ جب بھی اللہ ذوالجلال کا خوف، اللہ کی خشیت تیرے دل میں ہونی چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت عبد اللہ کانک ترا، اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فرمایا تیرے دل میں اللہ کا خوف ہو، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں مسجدوں میں ہوتے ہیں جسم ان کے مسجد میں اور دل ان کے بازار میں۔ فرمایا تیرے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، فرمایا اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ کر دے۔ فرمایا میں پھر کیا کروں گا؟ فرمایا پھر میں تیرے دل تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا، فرمایا میں تیرے دل میں غنا ڈال دوں گا، قناعت ڈال دوں گا، تو تھوڑے پر بھی راضی ہو جائے گا۔ اور فرمایا وَأَمْلَأُ يَدَكَ رِزْقًا، اور تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا۔ تھوڑا بھی کمائے گا اس میں برکت ہوگی،
کچھ لوگ کماتے تھوڑا ہیں لیکن ان میں برکت ہوتی ہے، اور کچھ لوگ صبح سے لے کے شام تک کام کرتے رہتے ہیں اور رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ فرمایا وَإِلَّمْ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور اگر تو نے یہ نہ کیا تو فرمایا میں تجھے دنیاوی کاموں میں مشغول کر دوں گا، ہر وقت کام ہی کرتا رہے گا، اور تیرا فقر جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، تیرا فقر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لہذا اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اور جیسا کہ حضرت نے فرمایا اللہ کی ایسے عبادت کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ نماز پڑھو، نماز میں توجہ ہو، کیسے نماز پڑھو؟ گویا کہ تیری آخری نماز ہے، نماز میں خشوع بھی ہو، جو پڑھ رہے ہو اس کے معنی اور مفہوم کا پتہ ہو۔ آج ہماری حالت یہ ہے پوری نماز پڑھ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھا ہے۔ نماز رب کی ملاقات ہے، اور ملاقات میں انسان کو جب ملاقات کرتا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے میں کیا مانگ رہا ہوں، میں کیا التجا کر رہا ہوں۔ اس لیے نماز کا ترجمہ لازمی ہے، جب تک نماز کا ترجمہ آپ کو نہیں آتا تو آپ کی نماز جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس لیے بھائیو، نماز توجہ کے ساتھ سوچ سمجھ کر، اسی طرح انسان ہر وقت اپنے دل میں اللہ کے خوف اور خشیت کو رکھو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کثرت سے کیا کرو۔ حج کیا، عمرے کی تیاری کر لی، فرمایا یہ تمہارے اندر فقر کو بھی اور گناہوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، صلہ رحمی، سسرالی رشتہ دار ہوں، نسبی رشتہ دار ہوں، سب کے ساتھ بہترین ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ اچھا تعلقات کہنا، قطع تعلقی سے باز آ جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سر ان یبسط فی رزقہ وان ینسى له فی عسرہ فلیصل رحمہ، فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ دار دور ہٹیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کے ساتھ مل جا، ان کو دین سکھلا، اگر وہ دین پر نہیں چلتے محبت کے ساتھ کچھ دے دلا کر انہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہیے۔ اور یہ صلہ رحمی ہے، صلہ رحمی کرنے سے اللہ رزق میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں، اور اسی طرح اللہ بندے کی عمر میں بھی اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور آخری بات میرے بھائیو، فرمایا وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، فرمایا تم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقص مال عبد من صدقۃ، صدقہ کرنے سے بندے کے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ مالک فرماتے ہیں وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقین۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق علیک، آدم کے بیٹے تم میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال کو فرمایا کرتے تھے انفق یا بلال، انفق یا بلال ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، بلال اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور عرش والے سے تنگی کا اندیشہ نہ رکھو۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے کہ جب موقع آئے تو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کی راہ میں ایک چیز خرچ کرتا ہے اللہ 700 تک اس کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے ایک دانہ بویا،
گندم کا ایک دانہ بویا اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے. فرمایا اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. رب کریم غفور رحیم. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما. جب تک دنیا میں رہے اللہ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا. جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے مارنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت نصیب فرمانا. اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما. جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما. جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما. یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما. اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا. یا اللہ پاکستان میں جو سیلاب آیا ہوا ہے اللہ زلزلہ اپنے فضل و کرم سے اس سیلاب کو ختم کر اور ان ہمارے بھائیوں کی مدد فرما. اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ عالم اسلام پر رحم فرما. اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين. عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. واقم الصلاة.